السلام علیکم۔ اسکیری سٹوریز میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آفتاب انصاری۔ ہمارا چینل آپ کے لیے سچ پر مبنی واقعات سٹوریز لاتا رہے گا۔ تو دوستوں، بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ میری ایک خالہ جن کا نام شاہانہ تھا، وہ بہت خوبصورت، حسین اور غیر شادی شدہ تھیں۔ ان کے ساتھ اس نئے مکان میں ایک واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ وہ ایک دفعہ چھت پر بال سنوار رہی تھی کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر جب ان کو ہوش آیا تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگی۔ نانا نے ان کا بہت علاج کرایا اور مختلف عاملوں کو دکھایا، مگر سب بے سود۔ اور پھر ایک روز نانا نماز پڑھ کر گھر واپس آ رہے تھے کہ ان کو مسجد کے امام نے پریشان دیکھ کر پریشانی کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے بیٹی کی بیماری کا ذکر کیا۔ امام صاحب نے ان سے کہا، دیکھو بھائی، میں کوئی بہت بڑا عامل تو نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ میں بیماری کی وجہ ضرور تمہیں بتا دوں گا۔ پھر امام صاحب نانا کے ہمراہ گھر تشریف لائے اور انہوں نے لڑکی کو بلایا، اس سے چند باتیں کی، اور پھر امام صاحب نے گھر کا جائزہ لیا تو وہ چونک پڑے، کیونکہ مکان کے صحن میں ایک بیری کا درخت تھا۔ وہ کچھ دیر تک درخت کا جائزہ لیتے رہے اور پھر نانا سے اجازت طلب کی اور چلے گئے۔ نانا یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ امام صاحب بنا کوئی بات کیے جواب دیے کیوں چلے گئے۔ اگلے روز نانا امام صاحب کو ملے تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ سب اس درخت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نانا یہ سن کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، اس بیری کے درخت میں ایسا کیا ہے؟ امام صاحب نے بتایا، کل جب میں تمہارے گھر میں تھا تو مجھے بیری کے درخت سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں جن کا سمجھنا بہت مشکل تھا، لیکن میں یہ ضرور سمجھ گیا کہ تمہاری بیٹی نے اس درخت پر رہنے والوں کو ستایا ہوگا۔ نانا جو یہ سب باتیں سن کر حیران تھے، انہوں نے امام صاحب سے پوچھا، جناب اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس درخت کو کٹوا دیا جائے؟ امام صاحب نے کہا، نہیں، ایسا نہیں کرنا، ورنہ یہ لوگ تمہاری نسلوں کے بھی دشمن بن جائیں گے۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ امام صاحب نے نانا کو کہا، دیکھو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں عامل نہیں ہوں، اس کے لیے تمہیں کسی عامل یا بہت زیادہ علم رکھنے والے کسی بزرگ سے ملنا ہوگا۔ نانا نے امام صاحب سے کہا، اگر آپ کا کوئی جاننے والا بزرگ ہو تو آپ ہی اس کا پتہ دے دیجئے۔ امام صاحب نے کچھ سوچنے کے بعد توقف سے کہا، ایک بزرگ ہستی تو ہیں، پر ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان سے کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں پوری کوشش کروں گا، تم جب تک گھر میں صفائی ستھرائی رکھو اور لڑکی کو بیری کے درخت کے قریب ہرگز نہیں جانے دو۔ یہ کہہ کر امام صاحب رخصت ہوئے۔ نانا شاہانہ کے پاس گئے تو شاہانہ خاموش اور گمسم بیٹھی تھی۔ نانا کی آواز نے اس کو چونکا دیا۔ جب نانا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ رونے لگی۔ نانا نے پوچھا، بیٹا تم نے کیا کیا بیری کے درخت کے ساتھ؟ تو شاہانہ نے روتے ہوئے بتایا، بیڑ توڑنے کے لیے باہر سے ایک لکڑی کا جھاڑ منگوایا تھا، بس اسی سے کچھ بیڑ توڑے تھے، اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ یہ واقعہ بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ نانا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ بہت پریشان تھے۔ شاہانہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور پھر انہی سوچوں میں گم ان کو نیند آ گئی۔ پھر شاہانہ کی چیخ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کمرے کی طرف بھاگے اور پھر انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ شاہانہ کمرے میں زمین سے 3 فٹ ہوا میں رکی ہوئی تھی اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس کی آواز بہت ہی خطرناک تھی، وہ مردانہ آواز میں غرا رہی تھی۔ نانا نے قریب آنے کی کوشش کی تو اس نے ایک زوردار لات ان کے سینے پہ ماری اور وہ دور جا گرے۔ وہ مردانہ آواز میں چلائی، دور ہو جاؤ یہاں سے، یہ لڑکی ہماری مجرم ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ نانا بھاگ کر دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ نانا نے جلدی جلدی کچھ پڑھنا شروع کیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد شاہانہ زمین پر بے دم ہو کے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح وہ پہلی فرصت میں امام صاحب کے پاس پہنچے اور ان کو سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا، وہ بزرگ مجھے کل اچانک صبح مل گئے تھے، آج شام میں انہیں لے کر آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ اور پھر شام کو وہ بزرگ تشریف لائے
انہوں نے شاہانہ کے کمرے کا رخ کیا۔ شاہانہ حسب معمول سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ ان بزرگ نے شاہانہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اچانک کانپنے لگی۔ وہ بزرگ کچھ دیر تک پڑھتے رہے اور جیسے ہی انہوں نے ہاتھ ہٹایا تو شاہانہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ بزرگ نانا کی طرف مڑے اور کہا، اس گھر کو فوراً چھوڑ دو اور بیٹی کو لے کر کسی دوسرے مکان میں شفٹ ہو جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور بزرگ نے انہیں ایک سفید رنگ کا دھاگا دیا اور کہا کہ اس کو لڑکی کے سیدھے ہاتھ کی کلائی میں باندھ دینا، اور جب لڑکی ٹھیک ہو جائے تو اس دھاگے کو کھول کر دریا میں بہا دینا۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے۔ نانا ان کے بہت شکر گزار تھے۔ اس کے بعد نانا نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ شاہانہ خالہ اب بالکل ٹھیک ہیں اور ان کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور اس شادی کے کچھ عرصے بعد نانا کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن وہ گھر آج بھی اسی جگہ موجود ہے اور ویران پڑا ہے۔